خالق کائنات نے حضرت ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو بہت اہتمام سے منفرد اور ممتاز حیثیت میں تخلیق کیا۔ پھر سب سے پہلے انہیں جس ممتاز احسان سے نوازا وہ علم و عرفان کی صورت میں تھا، جس کے نتیجے میں فرشتوں کے خدشے کا بھی ازالہ ہوا اور انہوں نے حکم الہی کی تعمیل میں آدم علیہ السلام کی تعظیم بجا لاتے ہوئے سجدہ بھی کیا۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ انسان کی امتیازی حیثیت کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ یہ زمین پر معاشرے کی تشکیل کرے اور الہامی ہدایت یعنی خالق حقیقی اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کی تعمیل میں زندگی گزارے۔ اسی مقصد کے تحت بعثت انبیاء کرام علیہم السلام کے عظیم الشان سلسلے کا اہتمام ہوا، جس کا نقطۂ آغاز سیدنا آدم علیہ السلام تھے، جو انسان اول بھی تھے اور پہلے نبی بھی۔ دیگر مخلوقات کے مقابلے میں انسانی عظمت و برتری کا ایک واضح حوالہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم یعنی نسل انسانی کو عزت عطا فرمائی ہے، اور اسی طرح ایک اور مقام پر رب العزت نے ایک ہی سورہ مبارکہ میں 4 قسمیں اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کا بہت ہی منفرد اعزاز ہے، اس لیے کہ احسن تقویم کی ترکیب صرف انسان کی تخلیق کے ضمن میں ہی استعمال ہوئی ہے۔ گویا انسان ایسی مخلوق ہے جسے عرف عام میں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے انسان کو ایسا بنایا۔ اب ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ انسان کا یہ منفرد اعزاز اور امتیازی مقام بس ایسے ہی ہے، اعزاز برائے اعزاز، یا کسی معیار کے ساتھ مشروط اور وابستہ ہے، تو اس حوالے سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اعزاز برائے اعزاز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے باقاعدہ معیار کے ساتھ مشروط کیا ہے، جس پر پورا اترنا ہر دور کے ہر خاص و عام انسان مرد و عورت پر لازم ہے۔ بعثت انبیاء کرام علیہم السلام کے خصوصی اہتمام کا اول و آخر مقصد بھی یہی ہے، چنانچہ لازمی تقاضا ہے کہ نسل انسانی الہامی ہدایت پیغام نبوت و رسالت پر توجہ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ معیار ہے جس کے ساتھ نسل انسانی کا حقیقی اعزاز و مقام مشروط ہے۔ اس معیار کی روشنی میں سب سے پہلے معبودان باطل کی نفی اور معبود حقیقی وحدہ لا شریک پر ایمان لانا ہے، اور صرف اسی کے حکم اور ضابطے کی تعمیل کو یقینی بنانا ہے، جو کہ کائنات کی خالق برحق ذات ہے۔ جو اس معیار پر پورا اترتا ہے اسی کو مرد مومن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سر فہرست انبیاء اور رسول علیہم السلام کی شخصیات ہیں جو اللہ کے منتخب اور برگزیدہ تھے۔ ان کے عقیدہ و ایمان اور کردار و عمل کو ان اقوام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قابل اطاعت نمونہ قرار دیا جن کی طرف ان کو اللہ نے مبعوث فرمایا تھا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد وہ لوگ مرد مومن کا مصداق بنے جنہوں نے خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں پر ایمان لا کر ان کی اطاعت اختیار کی اور راہ حق میں پیش آمدہ آلام و مصائب کو برداشت کیا۔ قرآن حکیم انبیاء کرام علیہم السلام کی اولو العزمی کا خاص طور پر ذکر کرتا ہے اور ان پر ایمان لانے والوں پیروکاروں کے حالات پر روشنی ڈالتا ہے کہ اگرچہ اہل ایمان کی تعداد فی زمانہ کم رہی، مگر وہ کم تعداد کے باوجود اپنی قوت ایمانی کی بدولت بے ایمانوں کافروں کے بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ گئے۔ قرآن کی روح سے مرد مومن وہ ہے جو حقیقی معنوں میں قوت ایمانی سے سرشار اور مومنانہ صفات سے متصف ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بات تو اعلیٰ انسانی کردار کی ہے۔ قرآن حکیم اللہ کا خاص کلام اور اس کے دین کا واحد محفوظ ترین ماخذ و منبع ہے، اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی پہچان کا اول و آخر حوالہ ہے، جو مرد مومن کے تصور پر جامع روشنی ڈالتا ہے۔ حضور اکرم حامل قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو انسان کامل کے طور پر پیش کرتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ کا دین مکمل ہوا، اور پھر امت مسلمہ کو خیر الامم قرار دیتا ہے، جو ایسے افراد پر مشتمل ہے جن میں سر فہرست وہ اہل ایمان ہیں جن کو عرف عام میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے، جو ایمان لا کر براہ راست بارگاہ نبوی سے فیض یاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان اور کردار و عمل کو معتبر قرار دیا اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرما کر انہیں سب سے بڑی خوشخبری سنائی۔ یہ لوگ خیر الامم کا ہراول دستہ تھے، صحیح معنوں میں قوت ایمانی اور محبت و اطاعت رسول سے سرشار، خالص مومنانہ صفات سے متصف۔ کفار کے مقابلے میں ایسے سخت کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار، جسے قرآن نے بنیان مرصوص کہا، جبکہ آپس میں نہایت نرم، ہمدرد اور رحم دل، بقول اقبال ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہی وہ مردان حق تھے
جنہوں نے حضور اکرم ختم الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور اطاعت میں پوری دنیا پر اللہ کے دین کا پرچم لہرایا اور اقوام عالم کی قیادت کا فریضہ انجام دیا۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.